بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول رسم وفا کس نمبر 2۔ اب تک سب کچھ پلان کے مطابق ہی ہو رہا تھا، جیسا انہوں نے سوچا ویسا ہی ہوا تھا۔ اذان نے ذیشان کے سامنے جان پوچھ کر ایکٹنگ کی تاکہ وہ انہیں اپنے ساتھ چلنے کی آفر کرے، اور اس مشن میں وہ دونوں کامیاب ہو چکے تھے۔ میجر اذان، اب آگے کیا کرنا ہے؟ زویا کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر کے بولی۔ میجر زویا، آپ کو کیوں نہیں سوچ لیتی کہ آگے کیا کرنا ہے؟ اذان نے شرارت سے بولا۔ مجھے تو پتا ہے، میں تو آپ کو سمجھا رہی ہوں کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آنی کہ اگلا سٹیپ کیا ہے، زویا آنکھیں سکیڑتے ہوئے بولی۔ اذان زویا کی بات پر مسکرا دیا۔ او ریلی؟ جی میجر اذان صاحب عرف کڑوا کریلا۔ کڑوا کریلا، زویا نے آہستہ آواز میں کہا تو اذان کو سمجھ نہیں اور ہنس دی۔ اذان کو کچھ بڑبڑانے کی آواز آئی لیکن سمجھ نہیں آئی۔ اذان نے گھورا تو زویا کی ہنسی کو بریک لگی۔ اوکے سر، یہ رہی میری لوکیشن، ٹریک ڈیوائس اس لاک میں۔ زویا نے اپنا لاک اذان کے سامنے کرتے ہوئے گلے میں ڈال لیا۔ اور سر آپ کا نمبر؟ اذان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کس لیے مس زویا؟ او اچھا اچھا، یاد آنے پر اذان جلدی سے بولا۔ اپنا فون دے۔ اس نے زویا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زویا نے اپنا فون اذان کو تھما دیا۔ اذان نے زویا کو فون سے اپنا نمبر ڈائل کر کے فون زویا کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لے، سیو کر لے میرا نمبر۔ زویا نے اپنا فون لیا اور اذان کا نمبر سیو کرنے لگی۔ میجر اذان نہیں، کڑوا کریلا لکھ کر سیو کر کے مسکرا دی۔ کیا ہوا؟ یہ بار بار آپ کھیکی کھیکی کیوں کرنے بیٹھ جاتے ہیں؟ اذان زویا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کیا ہے نا سر، آپ کو کھیکی کھیکی نہیں، ہنسنا مسکرانا کہتے ہیں، جو کہ آپ کی ڈکشنری میں لکھا ہی نہیں۔ پتہ نہیں زندگی میں آپ کبھی ہنسے بھی ہیں یا نہیں؟ زویا مسکراتے ہوئے بولی۔ میری ڈکشنری کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، میری ڈکشنری سے دور رہیں آپ تو زیادہ بہتر ہے۔ میں اپنا کام بہت سیریس ہو کر کرتا ہوں، ہنسی مذاق مجھے پسند نہیں۔ اذان کہتے ہوئے اپنا بیگ کی طرف بڑھ گیا۔ اپنا بلوٹوتھ آن رکھیں، جیسے ہی وہ یہاں آئے مجھ سے کانٹیکٹ ہو جانا ہے آپ نے، اور ذرا سی بھی شک ہو تو دبوچ لینا، اسے دوسرا موقع نہ دینا۔ کہتے ہوئے اذان کمرے سے اور زویا کندھے اچکاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی کتاب لے کر۔ اذان کو گئے گھنٹہ ہو گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ زویا اکیلی بور ہو رہی تھی، تبھی دروازہ ناک ہوا۔ زویا سمجھی اذان ہے، اس نے جلدی سے دروازہ کھولا تو لیکن باہر ذیشان کھڑا تھا۔ ہائے، میں نے سوچا آپ سے پوچھ لو، کچھ چاہیے تو نہیں آپ کو؟ ویسے آپ کے ہسبینڈ نظر نہیں آ رہے، کہتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں مس، نام کیا ہے آپ کا؟ الوینا، مائی نیم از الوینا، زویا نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ اسے اچھا نہیں لگا ذیشان کا اس طرح کمرے میں گھسنا۔ نائس نیم، بیوٹیفل، بالکل آپ کی طرح، آپ کا نام بھی بہت پیارا ہے۔ ذیشان زویا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تھینکس۔ زویا مسکراتے ہوئے اپنے فون کی طرف بڑھی اور باتوں باتوں میں اذان کا نمبر ڈائل کر دیا۔ ویسے آپ یہاں کس سلسلے میں آئے ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کے ہسبینڈ کی جاب ہے یہاں، یا پھر ویسے ہی انجوائے کرنے آئے ہیں آپ لوگ؟ ذیشان زویا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہم سب ہم بس کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے، کچھ دن بعد واپس چلے جائیں گے، زویا نے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے مجھے لگتا ہے آپ کی شادی آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے، مسکراتے ہوئے بولا۔ زویا اس سوال پر گھبرا گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ جلدی سے بولی۔ میرا مطلب ہے آپ دونوں میں کچھ خاص انڈرسٹینڈنگ نہیں نظر آ رہی، ایسا لگتا ہے آپ خوش نہیں ہیں۔ نہیں، آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، ہم بہت خوش ہیں، ہمارے ہسبینڈ بہت محبت کرتے ہیں ہم سے، بس ظاہر نہیں کرواتے۔ زویا کو اذان کی آواز آئی بلوٹوتھ میں۔ زویا، آپ مجھے سن رہی ہیں؟ زویا نے آہستہ سے جواب دیا۔ یہ اس کا اشارہ تھا اذان کو کہ میں آپ کو سن رہی ہوں۔ اوکے زویا، اس کو ایسا شو کرو جیسے آپ خوش نہیں ہو میرے ساتھ۔
میرا مطلب ہے شادی سے۔ اب کیا بتاؤں آپ کو، سب کو یہی کہتی ہوں لیکن اندر سے میں کتنی دکھی ہوں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ بہت ظلم کرتے ہیں مجھ پر، یہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ زویا اب روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اذان کو اس کی ایکٹنگ پر حیرانی ہو رہی تھی۔ وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے وہ دونوں سچ مچ کے میاں بیوی ہو اور اس پر ظلم کرتا ہو۔ ہم تو پچھتا رہے ہیں اس وقت کو، جب ہم ان سے ملے تھے نہ ہم ان سے ملتے، نہ ہماری دوستی ہوتی اور نہ ہی بات شادی تک پہنچتی۔ زویا روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ارے ارے آپ روئے نہیں، مجھے تو پہلے ہی شک ہو گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر دیکھا تھا میں نے آپ لوگوں کو، آپ کے ہسبینڈ اچھا بیہیو نہیں کر رہے تھے آپ کے ساتھ۔ آپ پریشان نہ ہو، مانا کہ آپ سے غلطی ہوئی لیکن اس غلطی کو سدھارا بھی جا سکتا ہے، وہ زویا صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مطلب؟ زویا ناسمجھی کے عالم میں بولی۔ مطلب آپ ڈیورس لے لیں ان سے اور کوئی اچھا سا جیون ساتھی چن لیں اپنے لیے۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ کہیں اچھے کی خواہش میں اپنی زندگی برباد نہ کر لوں۔ اگر ہم ایسا کر بھی لوں تو کون کرے گا ہم سے شادی؟ زویا روتے ہوئے بولی۔ آپ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ میں ہوں نا، میں کروں گا آپ سے شادی۔ اس کی بات پر اذان کا خون کھول اٹھا۔ اب سوچنا ضرور اس بارے میں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن میں تو آپ کے بارے میں جانتی تک نہیں، آپ کون ہیں، کیا کام کرتے ہیں اور آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ زویا نے جواب دیا۔ ڈونٹ فری، سب بتا دوں گا، پہلے آپ میرے بارے میں سوچے تو صحیح۔ دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو ذیشان جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اذان کمرے میں آیا۔ ویل ڈن مس زویا کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا اور کس کا نمبر ملایا اور بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ پریشان تھا، اس ذیشان کے بارے میں کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ بچے کہاں ہو سکتے ہیں؟ آخر بچوں کو کہاں چھپایا ہوگا اس نے؟ اذان کچھ سوچتے ہوئے فون بند کر کے اٹھا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگ پڑا۔ کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا۔ یہاں کچھ نہیں ہے، میں سب کچھ چیک کر چکی ہوں۔ اس کمرے میں کوئی خفیہ راستہ نہیں ہے سر۔ اذان کو کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا تو زویا بول پڑی۔ اگر یہ گھر سے کہیں باہر جائے تو گھر کی تلاشی لے سکیں گے۔ اذان کا اشارہ ذیشان کی طرف تھا۔ بچوں کے اغوا کا سلسلہ جو چل رہا تھا آج کل، تو خفیہ ذرائع سے اس بات کا انکشاف ہوا۔ ذیشان اس معاملے میں انوالو ہے لیکن ثبوت نہ ملنے پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکا اس کے خلاف، اسی لیے مشن میجر اذان اور میجر زویا کو سونپ دیا گیا۔ سر میں نے ان کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا کہ ایک گھنٹے تک ملتے ہیں پھر بتاتے ہیں کیا کرنا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ بچوں ہی کی بات کر رہے تھے، کیوں نہ ہم ان کا پیچھا کریں۔ ویل ڈن مس زویا، آپ واقعی بہت ٹیلنٹڈ ہیں، مجھے نہیں پتا تھا، اذان بیٹھتے ہوئے بولا۔ سر یہ ہماری تعریف تھی یا انسلٹ؟ زویا آگے سکیڑتے ہوئے بولی۔ آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں، اذان لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے بولا۔ زویا دانت پیستے ہوئے بیٹھ گئی۔ سر ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ آپ خود میری تعریف کریں گے۔ زویا نے دل میں سوچا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اذان نے جواب دیا۔ کیا؟ کیسا؟ زویا جلدی سے بولی۔ ویسے وہی جو آپ سوچ رہی ہیں کہ میں آپ کی تعریف کروں گا۔ اذان نظریں لیپ ٹاپ پہ جمائے بولا۔ زویا حیران ہو گئی کہ اس نے تو کچھ بولا ہی نہیں، پھر سر کو کیسے پتا چل گیا؟ لیکن سر میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں۔ تو میں نے کب کہا کہ آپ نے ایسا کہا؟ آپ نے کہا نہیں لیکن سوچا تو ہے نا، اذان نے مصروف اس سے انداز میں جواب دیے۔ اس سے پہلے کہ زویا کچھ کہتی دروازہ بند ہونے کی آواز پر دونوں چونک گئے۔ لگتا ہے سر وہ چلے گئے سر، آپ کو ان کے پیچھے جانا چاہیے۔ اذان لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا لیکن پھر واپس آیا۔ زویا اپنا خیال رکھنا، اپنا نہ جانے مجھے کتنا ٹائم لگ جائے، آپ کمرے سے باہر مت نکلنا، ڈونٹ وری سر، زویا نے کہا تو اذان باہر کی طرف بڑھ گیا اور اذان کے باہر نکلتے ہی زویا پورے گھر کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گئی۔ اذان نے
کوٹ میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور آنکھوں میں سن گلاسز لگا ذیشان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، لیکن وہ اس سے کافی فاصلے پر تھا۔ کچھ دور جا کر ذیشان رکا اور اپنا فون نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ بات کر کے فون بند کر دیا۔ چند سیکنڈ بعد ایک لڑکی ذیشان کے پاس آئی اور اس سے ہاتھ ملایا اور مسکراتی ہوئی اسے اندر لے گئی ریسٹورینٹ میں۔ اذان بھی ان کے پیچھے اندر چلا گیا۔ اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اذان ان کے قریب ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا اور ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ تو جانتے ہیں یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکلوں سے اس کام کو سر انجام دیتا ہوں اور اتنی محنت کا پھل بھی نہ ملے تو کیا فائدہ، پھر ذیشان بول رہا تھا۔ اب تم زیادہ ہی نخرے کر رہے ہو، 5 لاکھ سے زیادہ میں نہیں دے سکتا، اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے ورنہ جیسے تمہاری مرضی۔ سامنے والا شخص کہ اکڑ اٹھ کھڑا ہوا، وہ اٹھا تو لڑکی جلدی سے اٹھی کھڑی۔ ارے سر آپ بیٹھیں تو صحیح، بات کرنی ہے ان سے، پھر ریلیکس، اس لڑکی نے کہا تو وہ آدمی پھر سے بیٹھ گیا۔ اس کام میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو نہ تو ساری زندگی سلاخوں کے پیچھے گزارنی ہوگی، میں نے کمپرومائز کرے میرے ساتھ، اس طرح ناراض ہونے والی کوئی بات ہے؟ ذیشان مسکراتے ہوئے بولا، اوکے 6 لاکھ، اس سے زیادہ 1 روپیہ نہیں دوں گا میں۔ وہ دونوں آدمی جلدی سے بولے، یہ لو چیک، جا کر کیش کروا لو اور میرا مال جلدی سے پہنچا دینا۔ تھینکس، ذیشان نے چیک اٹھا کر پرس میں رکھتے ہوئے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا مال آپ کو کل مل جائے گا۔ اوکے خدا حافظ کہتے ہوئے اب وہ آدمی وہاں سے چل دیا اور وہ لڑکی ذیشان کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ کیسے کیسے لوگ لاتی ہو یار، کروڑوں کا پیسے نکالنے میں پیسہ نہیں کرتا ان کا۔ ذیشان بولا، اپنا دماغ ٹھنڈا رکھا کرو، کام بند کرواؤ گے کسی دن، اگر ایسا چلتا رہا تو کتنی بار کہا ہے عقل سے کام لیا کرو، لیکن تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کسی بات کی۔ وہ لڑکی غصے سے ذیشان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بی کول بیبی، تم اپنا موڈ مت خراب کرو پلیز، تم تو یہاں بیٹھی رہتی ہو کسٹمر بناتے ہوئے ہے، تم نے تو بس، لیکن مجھے بہت مشکلوں سے وقت گزارنا پڑتا ہے، اپنی جان پہ کھیل کر کرتا ہوں یہ کام، اور ملتا کیا ہے؟ جو پیسے دیتے ہیں وہ بھی پاکستانی کرنسی کے مطابق۔ اس معاملے میں بہت تیز ہیں یہاں کے لوگ، اپنے ملک کی کرنسی دیں تو مزے آئے نا، پیسے دیتے وقت جان نکل جاتی ہے اور مال ان کو اچھا چاہیے۔ ذیشان غصے سے بولا، اور اوپر سے تم بھی شروع ہو جاتی ہو، تم مجھے ہی غلط ثابت کرتی ہو، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے تم میری نہیں ان کی سائیڈ کی ہو۔ ذیشان منہ بناتے ہوئے بولا، میں یہ سب تمہارے لیے ہی کرتی ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ان لوگوں کے ساتھ دینے کا، یہ ہمارے رویے ہی ہیں جو وہ لوگ ہمارے پاس آتے، ورنہ بات کرنے ایک کسٹمر نہ آئے تمہارے پاس۔ وہ لڑکی بولی، خیر چھوڑو سب کچھ، اب یہ بتاؤ مال کب تک پہنچانا ہے؟ ابھی فون پہ فون کرے گا یہ بٹا مجھے؟ وہ جان چھڑاتے ہوئے بولی، ابھی 1 2 دن لگ جائیں گے، پھر میں کچھ لوگ آئیں گے۔ ذیشان بھی اس کے اندر میں بولا، کون لوگ؟ وہ گھر پہ، اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ کوئی خاص نہیں، بس ایک پاکستانی فیملی ہے، اور کو سارے مسئلہ تھا۔ واٹ؟ وہ چلائی، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو، اور اب ان کو فلیٹ میں اکیلا چھوڑ کر آ گئی ہو؟ اگر کچھ پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ اندازہ ہے تو میں انتہائی بیوقوف ہوں، ڈونٹ وری، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں کبھی کھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ وہ لڑکی بہت دکھی ہے، اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں، اگر ہاتھ لگ گئی تو بڑے کام کی چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ آنکھ دباتے ہوئے بولا، مطلب؟ وہ لڑکی بولی، مطلب یہ کہ اپنے شوہر سے طلاق لے لے وہ، اور مجھ سے شادی کر لے۔ ہاں ہاں ہاں، ہنستے ہوئے بولا، پھر بہت خوبصورت ہے اور بہت پیسے ملے گے اس کے، کہتے ہوئے بے قابی سے ہنس دیا، اور وہ لڑکی بھی ہنس دی، اور ساتھ ہی دونوں وہاں سے اٹھ کر چل پڑے دونوں۔ اذان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی غصے سے، اس کا دل کر رہا تھا ابھی اس ذلیل انسان کو ختم کر دے، لیکن ابھی وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو کنٹرول کیا اور واپس فلیٹ کی طرف چل پڑا۔ زویا سارے فلیٹ کی تلاشی لے چکی تھی، بس ایک کمرے کو چھوڑ کر جو ذیشان کا کمرہ تھا۔
زویا نے جلدی سے ہیئر پن نکالی اور دروازہ کا لاک کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کی تلاشی لی لیکن کچھ نہیں ملا۔ فریج کھولی تو زویا کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پورا فریج نشہ آور انجیکشن سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں واقعی کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ زویا نے جلدی سے فریج میں پڑی میڈیسن کی پکچر لی۔ ابھی پیچھے مڑی ہی تھی کہ اس کا ہاتھ سے اچانک اس کا فون نیچے گر گیا، لیکن یہ کیا، فرش پر فون گرنے کی آواز کچھ اور ہی تھی، لکڑی کی چیز سے گرا ہو۔ زویا تیزی سے پیچھے ہٹی اور وہاں فرش واقعی لکڑی کا تھا۔ زویا نے تیزی سے وہاں پر کارپیٹ اٹھایا تو کارپیٹ کے نیچے لکڑی کا ایک ڈھکن سا تھا۔ زویا نے اس ڈھکن کے اوپر اٹھانے کے لیے ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کا منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے کمرے کی طرف دھکا دیا جلدی سے، اور کمرے میں تیزی سے باہر نکلا، دروازہ بند کرتے ہوئے سے کمرے کی طرف لے بھاگا اس کو تیزی سے۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ زویا کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اور زویا اس شخص کا چہرہ نہ دیکھ سکی آنکھوں پر گلاسز کی وجہ سے۔ زویا ایک دم تیزی سے مڑی، اپنی گن ہاتھ میں پکڑے۔ کون ہو تم، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمیں ہاتھ لگانے کی؟ تبھی وہ شخص موڑا اور آنکھوں سے گلاسز اتارا تو زویا نے گن واپس موڑ لی کیونکہ سامنے اذان کھڑا تھا، اور تبھی دروازہ کھولنے کی آواز آئی اور ذیشان اس لڑکی کو ساتھ لی اپنے کمرے کی طرف جاتے دکھائی دیا کھڑکی میں سے۔ او، تو یہ بات تھی، زویا جلدی سے بولی۔ اذان غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ کمرے سے نہیں نکلنا، اور آپ وہاں کیا کر رہی تھی؟ اگر آپ کو وہاں وہ دیکھ لیتا تو؟ اذان غصے سے بولا۔ تو ہم اسے ہی دفن کر دیتے میجر اذان۔ ہم کوئی عام لڑکی نہیں ہے جو ڈر جائے، دشمن کو سنبھالنا آتا ہے ہمیں۔ اب بے فکر ہو جائے۔ یہ دیکھیں ہم یہ کیا کر رہے تھے وہاں۔ زویا نے اپنا فون اذان کی طرف بڑھا دیا اور سارا معاملہ اذان کی سمجھ میں آ گیا۔ بیل ڈنگ بھی سویا، لیکن ہمیں جلد بازی ہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اگر میں ٹائم پر نہیں پہنچا تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ آپ وہاں نیچے کیا کر رہی تھی؟ وہاں ایک دروازہ تھا جو کہ شاید تہہ خانے میں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو وہی کہہ کر رکھا ہے۔ یہ میڈیسن اور انجیکشن بچوں کے لیے ہی ہے تاکہ وہ ہوش میں نہ آ سکے۔ اوکے، اس کو گھر سے باہر نکلنے دے، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اذان بولتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ یہ کھانا کھا لیں آپ، میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آپ کمرے میں نظر نہیں آئی تو اس لیے آپ کو دیکھنے کے لیے چلا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں کھائیں گے کھانا؟ زویا نے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، اذان نے لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں اکیلے کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے، آپ کو ہمارے ساتھ کھانا پڑے گا۔ زویا نے واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ ہینڈ واش کر لیں۔ زویا باہر آئی تو اذان ابھی بھی لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ میجر اذان پہلے کھانا کھا لیں، زویا نے کہا تو اذان اسے گھورتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کر کے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ واش روم آیا تو زویا کھانا ٹیبل پر رکھے اذان کا انتظار کر رہی تھی۔ اذان حیران تھا اس لڑکی کی اپنائیت پر جو غیر ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ جانتی تھی کہ صبح سے کچھ کھایا نہیں میں نے، انکار کرنے پر خود بھی کھانا کھانے سے انکار کر رہی تھی۔ اذان نے اب پہلی دفعہ اس کے چہرے کو اور سے دیکھا تھا۔ اذان کے آتے ہی اس نے کھانا شروع کر دیا۔ وہ کھانا کھانے میں مصروف تھی لیکن اذان کی نظر اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ دیکھنے میں بہت معصوم تھی۔ آج تک بہت لڑکیاں دیکھی تھی اس نے، لیکن زویا سب سے الگ تھی۔ معصوم سا چہرہ، گہری جھیل سی آنکھیں، سنہری بال۔ اذان تو جیسے اس کے چہرے میں کھوسا گیا تھا۔ اذان کی نظریں خود پر محسوس ہوئی تو زویا نے اذان کی طرف دیکھا تو زویا کے دیکھنے پر وہ نظریں پھیر گیا۔ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ زویا کھانا کھاتے ہوئے بولی۔ کھانے لگا ہوں کہہ کر اذان مصروف ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہوا تو اذان بیڈ پر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ زویا سونے کے لیے لیٹ گئی۔ زویا کو فون آیا اور وہ فون میں مصروف ہو گئی۔ ڈونٹ وری موم، آئی ایم فائن، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ اب ہم بچی نہیں رہی جو آپ ڈرتی ہیں۔ ہمارے وطن کے لیے ہماری جان بھی قربان۔ جس راہ پہ آپ کی بیٹی نکل پڑی ہے، اب آپ کو ڈرنے کی بجائے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیا پتا کب شہید ہو جو، کہتے ہوئے مسکرا دی۔ اس کی بات پر اذان نے زویا کی طرف دیکھا۔ وہ ہنستے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اذان کو حیرانی ہوئی اس معصوم سی لڑکی کے جذبات جان کر۔ میں واقعی غلط تھا اس لڑکی کے بارے میں
یہ کوئی عام لڑکی نہیں، دل میں سوچا اور مسکرا دیا۔ زویا باتیں کرتے کرتے سو گئی۔ اذان لیپ ٹاپ سائٹ پر رکھ کر لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اب نہیں، کل تک کا انتظار کرنے لگا، ذیشان کے گھر سے باہر نکلنے کا۔ تبھی کچھ کر سکیں گے وہ۔